بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ سے پیوستہ آج کے سبق میں ہم جمع معرف باللام کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جمع معرف باللام عمومیت حکم پر کیسے دلالت کرتا ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے بتایا تھا کہ عمومیت حکم کے اس بات کے لیے دو طریقے ہیں، ایک ایجابی طریقہ ہے اور ایک سلبی طریقہ ہے۔ ایجابی طریقہ یہ ہے کہ خود الفاظ کے اندر اقتضاء عموم موجود ہوتا ہے، جب کل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا اردو میں سب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو خود لفظ کے اندر اقتضاء ہے کہ وہ سب لوگوں کو شامل ہو جائے، مگر یہ ہے کہ کوئی قید لگا دی جائے۔ لیکن بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ لفظ کے اندر اقتضاء ہو، بلکہ لفظ تقریباً خنثی ہوتا ہے، لفظ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک طبیعت لفظ میں سب کچھ آ سکتا ہے، لیکن لفظ کے اندر اقتضاء نہیں پایا جاتا، زبان حال سے سمجھا جاتا ہے۔ اطلاق میں ایسے ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس کو سلبی دلالت کہتے ہیں، یعنی قید نہ لگانے سے ہم سمجھیں گے کہ وہ قید مراد نہیں ہوتی۔ بعض الفاظ تو واضح ہیں، جیسے کل ہے، جمی ہے، ان کے اندر اقتضاء موجود ہے۔ بعض الفاظ کے حوالے سے اختلاف ہے۔ ایک اہم لفظ جس حوالے سے اختلاف ہے وہ جمع معرف باللام ہے، یعنی الف لام جب جمع کے اوپر آتی ہے، جیسے الفقہاء، العلماء اور العقود اور اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں، ان کے حوالے سے اختلاف یہ ہے کہ یہ جو العقود الفقہاء میں جو عمومیت حکم ہے، کیا یہ ایجابی ہے یا سلبی ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں آج کی بحث کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کرتے ہیں۔ وقد اختلف الأصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام من قبيل الفقهاء والعقود، فقال بعضهم إن هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضا، مثل كلمة كل، فأي جمع من قبيل الفقهاء إذا أراد المتكلم إثبات الحكم لجميع أفراده والتدليل على عمومه بطريقة إيجابية أدخل عليه اللام فيجعله جمعا معرفا باللام ويقول احترم الفقهاء أو أوفوا بالعقود. وبعض الأصوليين يذهب إلى أن صيغة الجمع المعرف باللام ليست من أدوات العموم، ونحن إنما نفهم الشمول في الحكم عندما نسمع المتكلم يقول احترم الفقهاء مثلا بسبب الإطلاق وتجرد الكلمة عن القيود، لا بسبب دخول اللام على الجمع، أي بطريقة سلبية لا إيجابية. فلا فرق بين أن يقال أكرم الفقهاء أو أكرم الفقيه، فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية إلى الإطلاق كذلك الحال في الجملة الأولى، فالمفرد والجمع المعرفان لا يدلان على الشمول إلا بالطريقة السلبية۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے قرأت کر لی، اب چلتے ہیں اہم نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مثالوں کی روشنی میں عموم کا مفہوم واضح کیا تھا اور ساتھ میں اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بھی بیان کی تھی۔ لغت کے حوالے سے عموم خاص کی ضد ہے، عام خاص کے مقابل میں آتا ہے، عموم خصوص کے مقابل میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب استغراق اور جامعیت ہے، یعنی تمام ان چیزوں کے لیے کہ جس کی صلاحیت لفظ کے اندر ہوتی ہے، ان تمام کو جب گھیر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عام ہو گیا۔ جب بھی کوئی بیماری گھیر لیتی ہے تو کہتے ہیں عام ہو گئے، جب مصیبت عام ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں سہل ہو جاتی ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ یعنی فراگیر ہو جانا، کسی بھی چیز کا ہمیں گیر ہو جانا، سب کو لگ جانا، ایک بیماری سب کو لگ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ عام ہو گئی۔ تو مثلا الفاظ کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ الفاظ اگر تمام اپنے مصداق کو گھیر لیں، جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ پاکستانی کا جو لفظ ہے وہ تمام کے تمام لیتا ہے،
تمام کے تمام افراد کو شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ عام ہے، یعنی پاکستانی کا جو لفظ ہے تمام اقوام کو شامل ہے، تمام قسم کے جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں ان تمام جغرافیوں کو شامل ہے، بلتستان ہو، سندھ ہو، سرحد ہو، اور اسی طرح پنجاب ہو، بلوچستان ہو، سب کو شامل ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں عام ہو جانا، شمولیت، جامعیت، یہ عموم کا لغوی معنی ہے۔ اسی طرح ہم نے اصطلاح میں بتایا کہ کیونکہ اصطلاح جو ہے وہ اہداف کے تحت وضع ہوتی ہیں، اصطلاحات میں ہدف اصل ہوتا ہے۔ مثلا اصطلاح سازی کی گئی کہ نماز کو دعا کے لیے نہیں بلکہ آج کے بعد خاص اعمال کے لیے۔ تو اس کا ہدف کیا تھا؟ اس اصطلاح کا ہدف یہ تھا کہ اب نماز کا جب لفظ بولا جائے تو اس سے مراد کیا ہو، وہ خاص چیزیں مراد لی جا سکیں تاکہ اس کو سمجھایا جا سکے کہ نماز یہ ہوتی ہے، نیت یہ ہوتی ہے، قیام یہ ہوتا ہے، ارکان یہ ہوتے ہیں، واجبات غیر رکنی یہ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اصطلاح اس لیے بنائی جاتی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا اصطلاح میں عموم کا لفظ اس معنی میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کو ادوات عموم کے ساتھ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم حکم کو استنباط کر سکیں، حکم کی شمولیت کو استنباط کر سکیں، حکم کے نوعیت کو کشف کر سکیں کہ وہ عام ہے، وہ تمام افراد کو شامل ہے۔ جیسے اوفو بالعقود کی مثال دی، اگرچہ آج ہم بحث کریں گے کہ یہ دو طرح سے قابل تجزیہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عموم میں آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اطلاق میں آتا ہے۔ تو بہرحال ہدف کیا ہے؟ شمولیت حکم کا استنباط ہے، اور لہٰذا عموم کی جو اصطلاحی تعریف ہوگی اس میں یہ ہدف مد نظر رہے گا۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ عمومیت حکم پر دلالت کے دو طریقے ہیں، ایک سلبی طریقہ ہے جو اطلاقی طریقہ ہے جس میں قیود کے ذکر نہ کرنے سے حکم کشف ہوتا ہے، دوسرا ایجابی طریقہ ہے یعنی الفاظ عموم کے ذکر کرنے سے ہم عمومیت حکم کو کشف کرتے ہیں۔ آج کی بحث ہماری جمع معرف باللام کے حوالے سے ہے، یعنی ایسا صیغہ کے جمع کا صیغہ جس کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو۔ کتاب میں دو مثالیں دی گئی ہیں، باہر سے بھی بہت سی مثالیں لائی جا سکتی ہیں۔ مثلا احترم الفقہا، فقہا کا احترام کرو، یہاں پہ فقیہ کی جمع ہے فقہا اور اس کے اوپر الف لام لگائی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں جمع معرف باللام، یعنی ایسی جمع جس کو لام کے ذریعے معرف کیا گیا ہے، معرفہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اوفو بالعقود، العقود جمع ہے عقد کی اور الف لام یہاں پہ آئی ہے کہ یہ جمع معرف باللام ہو گیا۔ تو یا مثلا آپ دیکھیں معروف حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہاں پہ کیا ہے؟ علماء وارث ہیں انبیاء کے۔ العلماء جمع ہے، علماء جمع ہے عالم کی، اور انبیاء جمع ہے نبی کی۔ اس کے اوپر جب الف لام آتی ہے تو یہاں پہ بھی جمع کے اوپر بھی الف لام آتی ہے، تو یہ بن جاتا ہے معرف باللام۔ تو بعض یہاں پہ اس حوالے سے دو نظریے پائے جاتے ہیں، جمع احترم الفقہا یا اوفو بالعقود یا العلماء ورثۃ الانبیاء، کیا یہاں پہ یہ جو الف لام ہے یہ خود جمع کے اوپر دلالت کرتی ہے کیونکہ یہ جمع کے اوپر آئی ہے، اور الف لام خود جنس ہے اور العقود کی جنس کو بیان کر رہی ہے، یا جمع کے اوپر دلالت نہیں کرتی؟ اس حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے، دو رویے پائے جاتے ہیں، دو رائے پائی جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس میں جو عمومیت ہے اس کو ایجابی انداز میں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اوفو بالعقود، خود العقود کے اندر الفاظ عموم پائے جاتے ہیں، یعنی العقود کا جو لفظ ہے اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ دلالت پائی جاتی ہے کہ العقود سے مراد تمام کے تمام عقود ہیں، تمام کے تمام معاہدات ہیں، تمام معاہدات کو شامل ہے۔ یا جب ہم کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یہاں پہ علماء یعنی سب کے سب علماء وارث ہیں سب کے سب انبیاء کے،
سب کے سب علماء وارث ہیں سب کے سب انبیاء کے، یعنی الف لام اور العلماء کا جو لفظ ہے، جمع کا جو لفظ ہے، خود اس کے اندر دلالت پائی جاتی ہے کہ یہ لفظ کیا ہو، عام ہے۔ جس طرح کہ آپ کہیں کہ کل عالم مثلا یارث الانبیاء یا وارث الانبیاء، ہر عالم کیا ہے، وارث انبیاء ہے۔ تو العلماء کا لفظ مترادف بن جائے گا کل عالمین کا، یا العقود کا لفظ مترادف بن جائے گا کل عقدن کا، یا جمیع العقود کا، یا جمیع العقود کا مترادف بن جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، یہ سارے کے سارا یہ پہلا نظریہ ہے کہ یہاں پہ الف لام جب آتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ الفاظ عموم مراد ہے۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ نہیں، یہ جو عموم کے اوپر دلالت ہے یہ سلبی ہے، سلبی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اطلاق ہے، اطلاق کے ذریعے سمجھتے ہیں، الفاظ میں دلالت نہیں ہے، اطلاق کے ذریعے سمجھتے ہیں، الفاظ میں دلالت نہیں ہے۔ مثلا کیسے؟ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں اکرم الفقہاء، یہ لفظ اور اکرم الفقیہ دونوں ایک جیسے ہیں، اکرم الفقیہ کا لفظ اور اکرم الفقہاء کا لفظ ایک جیسا ہے۔ تو پھر آپ عموم کو کہاں سے سمجھیں گے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے سمجھیں گے کہ الفقہاء کے اندر کوئی قید نہیں ہے، الفقیہ کے اندر بھی کوئی قید نہیں ہے، قید نہ لگانے سے ہم سمجھیں گے، اسی کو سلبی کہتے ہیں۔ قید نہ لگانے سے یعنی الفاظ میں دلالت نہیں ہے، بلکہ کہاں ہے دلالت؟ متکلم کے زبان حال میں ہے، متکلم کے زبان حال میں ہے۔ زبان حال متکلم سے ہم کشف کریں گے، اسی کو اطلاق کہتے ہیں۔ یعنی متکلم کا زبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کا مقصود خاص فقہا ہوتے، خاص طبقے کے لوگ ہوتے، یا مثلا خاص علاقے کے فقہا ہوتے، تو پھر وہ کہہ دیتا کہ مثلا اکرم فقہاء النجف، اکرم مثلا بعض فقہا کا احترام کرو، یا مثلا بعض علاقوں کے فقہا کا احترام کرو، یا مثلا بعض سن یا عمر کے فقہا کا احترام کرو، یا اس کے اندر کوئی بھی قید لگا سکتا تھا۔ اب جب کہ اس نے قید نہیں لگائی، یہیں سے ہم سمجھیں گے کہ پس یہ کیا ہے، مراد کیا ہے، عموم مراد ہے۔ پس عموم کی جو دلالت ہے وہ ہم سلبی سمجھیں گے، سلبی سے مراد بتا دی کہ قید نہ لگانے سے سمجھیں گے، الفاظ میں دلالت نہیں ہے بلکہ جو دلالت ہے وہ متکلم کی زبان حال میں۔ تو نکات ہم نے عرض کر دیے، اب چلتے ہیں متن کی جانب۔ وقد اختلف الاصولیون فی صیغۃ الجمع المعرف باللام من قبیل الفقہاء والعقود۔ اصولیوں نے اختلاف کیا ہے جمع کے صیغے میں جس کو لام کے ذریعے معرفہ بنایا جاتا ہے، جس کو لام کے ذریعے تعریف کیا جاتا ہے، معرفہ بنایا جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے الفقہاء کا لفظ ہے، العقود کا لفظ ہے، العلماء کا لفظ ہے، الانبیاء کا لفظ ہے۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جہاں جمع ہوتی ہے اور جمع کے صیغے پہ کیا آتا ہے؟ الف لام آتی ہے۔ تو ایسے صیغوں کے حوالے سے اختلاف ہے۔ فقال بعضهم، بعض اصولیوں کا یہ کہنا ہے کہ ان هذه الصيغة نفسها من ادوات العموم ايضا، یہ صیغہ خود نفسها تاکید ہے هذه الصيغة کی، تو یہ صیغہ بھی ادوات عموم میں سے ہے۔ مثل کلمت کل، جیسے کل کا لفظ ہے، یعنی الفقہاء کا مطلب ہے کل فقیہ۔ فأي جمع من قبيل فقهاء إذا أراد المتكلم إثبات الحكم لجميع أفراده والتدليل على عمومه بطريقة إيجابية أدخل عليه اللام۔ فقہاء کی قبیل میں سے جتنے بھی جمع کے صیغے ہیں، جب متکلم یہ چاہتا ہے کہ حکم کو تمام افراد کے لیے، یعنی اس جمع کے تمام افراد کے لیے، افراد ہی کی بازگشت اور مرجع کیا ہے؟ جمع ہے، تو اس جمع کے تمام افراد کے لیے
اگر متکلم حکم کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دلالت لے آئے، التدلیل یعنی دلالت لے آئے علی عموم ہی، اس لفظ کے عموم کے اوپر، کہ تمام کو شامل ہو، یعنی اس کو عمومیت بخشی کے لیے استعمال کرنا چاہے، اور بے طریقتن ایجابیتن، اور یہ کام ایجابی طریقے سے ہو، یعنی خود لفظ کے اندر سے یہ نکلے تو کیا کرتا ہے، ان الفاظ کے اوپر کیا لگاتا ہے، ادخل علیہ اللام، اس کے اوپر لام لگاتا ہے، لام کو داخل کر دیتا ہے، فیجعلہ جمعا معرفا باللام، اور اس کو جمع بناتا ہے جو اس کو لام کے ذریعے معرفہ کیا گیا ہو، چونکہ فقہا تو نکرہ ہے اور اس کو معرفہ کر دیتا ہے لام کے ذریعے، اور وہ کہتا ہے احترم الفقہاء، فقہا کا احترام کرو، یعنی ہر فقیہ کا احترام کرو، سب فقہا کا احترام کرو، او یا کہتا ہے اوفوا بالعقود، معاہدوں کو پورا کرو، یعنی تمام معاہدوں کو پورا کرو۔ وبعض الاصولیین یذهب الى ان صیغۃ الجمع المعرف باللام لیست من ادوات العموم، بعض اصولیوں کا ماننا یہ ہے کہ صیغہ جمع جو کہ لام کے ذریعے معرفہ ہوتا ہے یہ ادوات عموم میں سے نہیں ہے، یہ عموم کے ادوات میں سے نہیں ہے۔ وَنَحْنُ إِنَّمَا نَفْهَمُ الشُّمُولَ فِي الْحُكْمِ عِنْدَمَا نَسْمَعُ الْمُتَكَلِّمَ يَقُولُ احْتَرِمِ الْفُقَهَاءَ مَثَلًا بِسَبَبِ الْإِطْلَاقِ، کہتے ہیں پھر ہمیں کہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تمام فقہا کو شامل ہے؟ کہتے ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں شمول کو صرف اور صرف، جو شمول کا حکم ہے، انما یعنی حصر کے لیے نا، ہم صرف اور صرف شمول کو جو حکم میں شمول ہے اس کو سمجھتے ہیں اندما، جب ہم سنتے ہیں مثلا کوئی کہہ رہا ہوتا ہے احترم الفقہاء، اس متکلم کی کلام سے ہم شمول کو صرف اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اطلاق پایا جاتا ہے، بسبب الاطلاق، انما نفہم بسبب الاطلاق، ہم شمول کو سمجھتے ہیں اطلاق کی وجہ سے۔ کیا مطلب اطلاق کی وجہ سے؟ اگلے جملے میں تفسیر کر رہے ہیں، وَتَجَرُّدِ الْكَلِمَةِ عَنِ الْقُيُودِ، ہم اس شمول کو سمجھتے ہیں اس سبب سے کہ کلمے کے اندر قیود نہیں لگائی گئی، یعنی احترم الفقہاء میں کوئی قید نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ تمام کو شامل ہے۔ لا بسبب دخول اللام علی الجمع، نہ اس وجہ سے کہ خود جمع کے صیغہ کے اوپر لام آئی ہے اور خود اس کے اندر ایجابی دلالت پائی جاتی ہے، اے بطریقۃ سلبیۃ لا ایجابیۃ، دوسرے لفظوں میں اے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سلبی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں نہ کہ ایجابی طریقے سے۔ فلا فرق بین ان یقال اکرم الفقہاء او اکرم الفقیہ، اس نظریے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی کہے اکرم الفقہاء یا کہے اکرم الفقیہ، فقیہ کا احترام کرو یا فقہاء کا احترام کرو۔ فکما یستند فہمنا للشمول فی الجملۃ الثانیۃ الی الاطلاق کذلک الحال فی الجملۃ الاولی، جس طرح ہمارا فہم جو شمول کے حوالے سے ہے دوسرے جملے میں یعنی اکرم الفقیہ میں مستند ہوتا ہے، متکی ہوتا ہے، کس کے اوپر؟ اطلاق کے اوپر، اطلاق کی جانب مستند ہوتا ہے، یعنی اس کا اصل جو تکیہ گاہ ہے وہ اطلاق ہے، اسی طرح پہلے جملے میں بھی یہی ہے، یعنی اس کی تکیہ گاہ بھی اطلاق ہے۔ فالمفرد والجمع المعرفان لا يدلان على الشمول الا بالطریقۃ السلبیہ، بس چاہے مفرد ہو جیسے الفقیہ ہے یا جمع ہو جیسے الفقہاء ہے، جن کو معرف باللام کیا جاتا ہے، ان کی شمول پر جو دلالت ہے وہ نہیں ہے مگر طریقہ سلبی سے، یعنی اطلاق کے طریقے سے۔ مبحث عموم یہیں پہ ختم ہوتی ہے، پوری بحث کا ہم خلاصہ یہاں پہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے عموم کے حوالے سے مثالیں دیں، پھر اس کا لغوی معنی بتایا کہ عموم جامعیت کے معنی میں ہے، شمول کے معنی میں ہے، ہمیں گیر ہونے کے معنی میں ہے، یعنی کسی بھی مفہوم کا تمام افراد کو شامل ہونا، تمام جو اس کے ذیل میں مصادیق آتے ہیں ان سب کو شامل ہونا، جیسے میں نے پاکستانی کے لفظ کی مثال دی کہ جو تمام اقوام، تمام قبائل، تمام علاقوں کے جو پاکستان کے باؤنڈری ایریا کے اندر آتے ہیں ان سب کو شامل ہے۔ تو اسی طرح پھر اس کے بعد ہم نے عموم کا اصطلاحی مفہوم بیان کیا کہ کیونکہ یہ حکم کے طرف ناظر ہوتا ہے، استنباط حکم اس سے مقصود ہوتا ہے، لہٰذا اصولیوں کے ہاں عموم کا مفہوم یہ ہے کہ حکم کا تمام افراد کو شامل ہونا اور بعض افراد کے ساتھ خاص نہ ہونا،
اس کو کہتے ہیں عموم۔ اس کے بعد ہم نے پھر بتایا کہ عمومیت حکم کے اس بات کے دو طریقے ہیں، عمومیت حکم کو ثابت کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ایجابی طریقہ ہے اور دوسرا سلبی طریقہ ہے۔ ایجابی طریقہ وہی الفاظ عموم کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے جمیع کا لفظ لگا دیا، کل کا لفظ لگا دیا، یا اردو میں سب کا لفظ لگا دیا۔ دوسرا سلبی طریقہ ہے جو اطلاقی طریقہ ہے، یعنی قید یا وصف کے نہ لگانے سے ہم سمجھیں گے کہ وہ وصف مراد نہیں ہے۔ مثلا متقی کی صفت نہ لگانے سے ہم سمجھیں گے کہ جب عالم کا لفظ کہا اور اکرم العالم کہا اور متقی کی صفت نہیں لگائی تو ہم سمجھیں گے کہ یہ صفت مراد نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام جو عالم کے ذیل میں آتے ہیں ان سب کو شامل ہے۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ جمع معرف باللام کے حوالے سے اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کی نظر میں یہ عموم کے الفاظ میں شامل ہے، یعنی ایجابی ہے، جبکہ بعض دیگر علماء کی نظر میں یہ اطلاق کے ذریعے قابل اثبات ہے، یعنی یہ سلبی ہے، ایجابی نہیں ہے۔ تو ہم نے دونوں کے دلائل بھی دے دیے، دونوں کی وضاحت بھی کر دی۔ یہیں پہ بحث عموم ختم ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔